جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। क्या उन्होंने इमरान ख़ान साहब से इजाज़त लेकर मुलाकात की? उन्होंने तो ऐलान किया था कि जनाब मैं उस वक्त तक मुलाकात नहीं करूँगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान ख़ान साहब से नहीं होती, और इमरान ख़ान साहब से इजाज़त लेकर ही वो किसी भी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। हमने बारहा ये कहा था कि अमन के लिए वफाक और सूबे के दरमियान ताउन नागज़ीर है। साथ साथ मैं ये भी हमने बात उठाई थी कि अगर सूबे के मसाइल हैं, सूबे के फ़ंड्स के मसाइल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब बार बार इस बात पर इसरार करते थे कि मुलाकात तब भी हो सकेगी जब इमरान ख़ान साहब से मेरी मुलाकात होगी या इमरान ख़ान साहब इजाज़त देंगे। बहरहाल अब ये इजाज़त के बगैर मुलाकात कैसे हुई, इस पर बात करते हैं। और तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो घंटी है इसको प्रेस कर लें ताकि आपको नया व्लॉग या नई वीडियो आपको मिल सके। आज जो मुलाकात हुई उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब ने कहते हैं कि ज़ोर दिया कि आप इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो सूबाई इदारे हैं यानी CTD और पुलिस, इसको मजबूत करें। जो एलामिया है उसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमत बाख्तियार है KP हुकूमत क़याम अमन और आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, आवाम की सेहत व तालीम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन और कोशिशें करेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि वफाक तमाम सूबों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी और इस विज़न पर अमल पैरा है। मशावरत और इश्तराक से कौमी यकजहती और खुशहाली के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। अब इस मुलाकात के अंदर जो ज़राए बताते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने चंद मसाइल उठाए, जिनमें सर फहरिस्त ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं उनके हवाले से वफाक जो है वो ताउन नहीं करता। यानी सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जो मुलाकात थी उसके अंदर हमने बानी PTI इमरान ख़ान से इनकी बहनों की मुलाकात से मुतल्लिक़ किसी किस्म की बात नहीं की। यानी जो मुलाकात हुई उसके अंदर इमरान ख़ान साहब से मुलाकात के हवाले से कोई इशू ज़ेर बहस नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि जी कबायली अजला के 2600 अरब रुपए के बकाया जात हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि ये फौरी तौर पर जारी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि वादी तिरा, कुर्रम और बाजोड़ के लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं इनके लिए 4 अरब रुपए की रकम कुछ भी नहीं। अगर 4 अरब रुपए को इनके इलाकों के अवाम की कुर्बानी से जोड़ें तो फिर आपको अवाम की कुर्बानी से इनहराफ करेंगे, यानी बहुत कम पैसे हैं। अब वो कहते हैं कि जी मुलाकात में हमने इमरान ख़ान साहब के हवाले से कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं हुई और इमरान ख़ान के हवाले से भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ईद के बाद, यानी जो रमज़ान के बाद ईद है और फिर ईद के बाद दोबारा मुलाकात होगी और इसमें दहशतगर्दी के हवाले से तफसील से बात होगी और इसमें हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको कैसे उसके साथ निपटा जाए। साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने सूबे के जो बकायाजात हैं उनके हवाले से बात की, तो वहाँ पे मौजूद वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर से कहा कि भाई इनके साथ आप बैठें, और मुज़म्मिल असलम साहब भी चूँकि उनके साथ थे तो बैठ कर इस मामले को देखा जाए। यकीनन ये जो बकायाजात का मामला है इस पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी मायूसी है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी हुकूमत आती है, खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं
اور خیبر پختونخوا کا جو حصہ ہے قومی وسائل میں وہ ان کو نہیں ملتا. تو اس حوالے سے بارہا یہ بات کی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کے جو شیئر بنتا ہے، اگر ہم این ایف سی وارڈ میں بات کر لیں، پھر این ایف سی وارڈ میں ہمیں خیبر پختونخوا میں ٹرائبل جو ایریا ضم ہوا اس کے پیسے نہیں مل رہے، تو وہ پیسے جو ہیں 100-150 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال کا وہ نہیں ہمیں مل رہا. اور ساتھ میں اگر ہم کر لیں نیٹ ہائیڈرو پرافٹ کا جو 120-128 ارب ہے وہ بھی ہمیں قسطوں میں دیتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں ملتا. تو ساتھ ساتھ جو دیگر سیس ہیں یا تمباکو سیس ہو گیا، تمباکو پہ جو ٹیکس ہے اس کی مد میں بھی خیبر پختونخوا نے اپنا ایک بڑا اچھا کیس بنا رکھا ہے. تو اب یہ ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے بعد فائنانس کے جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا مرکز میں، یہ لوگ بیٹھ کے اس پر مزید ڈیلیبریشنز کریں گے. میرا اپنے ذاتی یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ جو آفر آئی تھی ملاقات کی، یا یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ملاقات کے لیے آئیں، تو سہیل آفریدی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. ایک مناسب فیصلہ تھا، درست فیصلہ تھا. سہیل آفریدی صاحب کو یقیناً ملاقات کرنی چاہیے تھی. پھر وہاں پہ ایک موقع ملا ہے کہ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. یقیناً جلسے جلوسوں میں اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ایک ہوا میں اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ آفیشیل فورم پہ بیٹھتے ہیں، منٹس بنتے ہیں اور اس پر سیکرٹریز کو ہدایات جاتی ہیں، تو میرا خیال میں کہ آپ صوبے کا مقدمہ بہتر انداز سے لڑ سکتے ہیں. یہ صرف سہیل آفریدی صاحب اس ڈر خوف کی وجہ سے پرائم منسٹر یا دیگر لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے کہ شاید عمران خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں یا پارٹی کا سوشل میڈیا ناراض نہ ہو جائے. میرے خیال میں کہ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے اس پریشر میں رہ کے حکومت کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان چھوڑ ہی دے وزارت اعلیٰ. آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ آپ یہاں پہ 4-4.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی چند یوٹیوبرز کی نمائندگی آپ نہیں کر رہے. تو بہتر یہ تھا کہ یوٹیوبرز کو تنقید کرنے دیں اور آپ ایک تعمیری ایک سیاست کریں، جہاں پہ میں اس حق میں ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد بھی کریں، صوبے کے حقوق کے لیے بھی بات کریں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ اپنی پولیس کو، اپنی سی ٹی ڈی کو، اپنے اسپیشل برانچ کو، ان کو مضبوط کریں تاکہ صوبے کا اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط ہو. اچھے افسروں کو تعینات کریں اور تاکہ یہ دہشت گردی ختم ہو سکے. جہاں تک وفاق کی بات ہے، وفاق نے ہمیشہ زیادتی کی ہے. ہم نے بارہا یہ بات کی ہے کہ وفاق صوبے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اب ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی یہ زیادتی ہوئی. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی صوبائی حکومت تھی اور وفاق میں بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی صوبے کو جو مرج ایریا ہے اس کے 100 ارب نہیں ملے تھے کبھی بھی. تو یہ 100 ارب جو انہوں نے ایک 18ویں ترمیم کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں 2018 سے انورڈ ملیں گے، آج تک وہ نہیں ملے. 240 ارب کے قریب ہی ملے ہیں ابھی تک، اور بنتے ہمارے جو ہیں آپ دیکھ لیں 7-8 سال ہو گئے ہیں کتنے پیسے بنتے ہیں. تو یقیناً این ایف سی کے حوالے سے اجلاس جاری ہیں اور وہاں مشاورت ہو رہی ہے. صوبے کو اپنا حصہ اس میں سے ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا کہ جناب جن لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے تیراج سے ان کو میں واپس لے کے جاؤں گا. تو میرا خیال میں کہ یہ بعض اعلانات ان کے جو ہیں میں ان کو غیر مناسب سمجھتا ہوں. اب اگلے روز انہوں نے جب یہاں پشاور میں جرگہ جسے کہہ رہے ہیں، جرگہ تو نہیں تھا وہ، البتہ وہ ایک جلسہ ضرور تھا جہاں تقریر ہوئی اور تحریک انصاف کے لوگ ہی تھے، اور لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، متاثرین نہیں تھے. دوسری بات جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو 4 ارب روپے ہے اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، اس کا حساب دینا چاہیے. بہرحال یہ معاملات جو ہیں میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب وہ اعلان کریں جو آپ خود مشاورت کے بعد اعلان کریں. اگر یوٹیوبرز کے کہنے پہ یا بعض لوگوں جو پاکستان سے باہر ہیں، اگر آپ ان کے کہنے پہ کوئی کام کریں گے تو میرے خیال میں اس کی ہزیمت آپ کو اس کا سامنا ہوتا ہے.
آپ ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ میں ان کو واپس لے کے جاؤں گا، تو آپ لے کے چلے جائیں۔ آپ انہوں نے تو آپ نے کہا نا کہ جو جن کو زبردستی نکالا ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں، تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، تو آپ ان کو واپس لے کے جا سکتے ہیں، آپ لے کے چلے جائیں۔ تو ایسے اعلانات سے میرے خیال میں تھوڑا سا ڈسٹینس کرنا چاہیے۔ آپ سیاسی تقاریر کرتے ہیں، کرتے رہیں، البتہ کچھ معاملات ہیں جن پر سوچ سمجھ کے فیصلہ اور آپ کو ڈیسیجن لینا ہوگا۔ وفاق کے ساتھ آپ کا جو بھی ایک معاملہ چل رہا ہو اس کو وفاق تک محدود رکھیں، اداروں کو اس کے اندر انوالو نہ کریں، اور نہ ہی اداروں پہ تنقید کی ضرورت ہے۔ جو بند کمروں کی بات آپ کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا بند کمروں میں آپ کے کمشنر، آپ کے ڈپٹی کمشنرز، آپ کے سیکٹریز، آپ کے چیف سیکٹریز، آپ کی تمام حکومت وہاں بیٹھی ہوتی ہے؟ تو جب آپ کی حکومت وہاں موجود ہوتی ہے تو وہ بند کمروں میں تو پھر آپ کیوں چھوڑتے ہیں اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے پولیس افسروں کو جو وہاں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں بند کمروں میں؟ تو چاہیے کہ آپ کی حکومت کے اہلکار جو ہیں وہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی میٹنگ میں شریک نہ ہوں، چاہے وہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہو، چاہے وہ IGFC کی میٹنگ ہو، چاہے وہ وفاق کی میٹنگ ہو۔ لیکن جب وہ سارے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو بند کمروں والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی نمائندگی جو ہے آپ کی حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ تمام فیصلے بیوروکریٹس پولیس کی مشاورت سے ہوئے ہیں جو آپ کے انڈر ہیں، لہٰذا آپ ان سے پہلے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیوں حامی بھری۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو کہا بھی گیا تھا تو کیا انہوں نے آپ سے پرمیشن لی تھی؟ اور انہوں نے جب اس پہ سائن کیا تو پھر چاہیے تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، آپ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ برف اب پگھلے گی، تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے۔ اب آنے والے دنوں میں 8 فروری آنے والا ہے، دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد صورتحال مزید کلیئر ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔